جس طرح مرزا صاحب جو مرضی کسی بھی غلط حدیث جو غیر ثابت شدہ روایت ہے اس کو لے کر اسے اپنی مرضی کا مطلب نکال کر دین بیان کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب حق آتا ہے تو باطل مٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، دنیا ناسبیت نے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا مگر انجینئر صاحب کے جذبے کو کم نہیں کر پائے۔ ان کی ہر اوٹ پٹانگ حرکت نے ہمیشہ انجینئر صاحب کی دعوت کو فائدہ ہی پہنچایا ہے۔ ان مولویوں نے بہت سارے لوگوں کو انجینئر صاحب کا تعارف بھی نیگیٹو انداز میں کروایا، جس پر بہت سارے لوگوں نے انجینئر صاحب کو سنا اور حق کے راستے پر آنے پر مجبور ہو گئے۔ ناظرین، انجینئر صاحب کا وہ جملہ سونے کے روپ سے لکھنے والا تھا جب انہوں نے کہا تھا کہ ناسبیت اور منکرین حدیث ہونا لازم و ملزوم ہے۔ آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیلے بہانے بنا کر نبی علیہ السلام کے صحیح فرامین کا انکار کرتے ہیں۔ ناظرین، آج سے کچھ عرصہ قبل جب اس ناسبی مولوی نے دین کی تبلیغ کو دنیاوی پیشے سے ریلیٹ کرنے کی کوشش کی تھی اور یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دین بیان کرنا صرف مولویوں کا حق ہے، کچھ دن پہلے انہی ناسبیوں کی روش پر چلنے والے ایک اور سائیکو مولوی نے بھی ایک عجیب ہی فلسفہ پیش کیا۔ اور بڑے بڑے الجھے ہوئے بانوں والے یہ بات کر رہے ہیں کہ علماء نے حدیثوں کو اور صحیح دین کو چھپایا، حدیث مار کو چھپایا، یہ چھپایا وہ چھپایا۔ میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو بڑے بڑے انجینئر اور ڈاکٹر جو ہیں، جو میتھمیٹکس کے اور یہ جو میکینیکل کے بیٹھے ہوئے ہیں، میں یہاں پر جو ہے نا ایک بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں شاید، اور یہ میں ہی پہلے دفعہ بات بھی میں یہ جو میں بات کی ہے میں نہیں پہلی دفعہ کی ہے، آج تک دنیا میں کسی نے کی۔ میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں آنے والی ویڈیوز میں یہ میتھ کے اور یہ ساری باتیں میں سمجھاؤں گا، اور جو میں سمجھاؤں گا وہ غلط ہو یا صحیح ہو کوئی اس پر مجھ سے بات نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ بات کریں گے ان یونیورسٹیوں کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ جو ڈاکٹریٹ کی ڈگریوں پر کے ساتھ ہیں، ان پر پوسٹ گریجویٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، ڈگریوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ڈگریوں کے ذریعے یہاں پر ڈاکٹریٹ پر ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے، یہ جو 5-10 لاکھ تنخواہیں لے رہے ہیں ان سے بات کروں گا، اور یہ میری مسجد میں آ کر مجھ سے بات کریں گے۔ یہ باتیں بات کی ہیں کہ میں مسجد کا دروازہ کھولوں یا نہ کھولوں۔ آنے والے وقت میں میتھ کی اور میکینکس کی ایسی باتیں کروں گا کہ جو لوگوں کے ہوش اڑ جائیں گے، لوگوں کو پتہ چلے گا آج تک کسی نے اس طرح کی بات نہیں کی ہوگی جو بات میں کروں گا، اور یہ لوگ آ کر مجھ سے پھر بات کریں، پھر میں سمجھاؤں گا وہ غلط ہو یا صحیح ہو۔ یہ باتیں بات کی ہیں جس طرح مرزا صاحب جو مرضی کسی بھی غلط حدیث جو غیر ثابت شدہ روایت ہے اس کو لے کر اسے اپنی مرضی کا مطلب نکال کر دین بیان کرنے کا حق رکھتے ہیں، اور لاکھوں کی عوام اس کا وہ حق دے رہی ہے۔ اسی طرح لوگوں کو مجھے یہ حق دینا ہوگا کہ میں میتھ بھی پڑھاؤں، میں فزکس بھی پڑھاؤں، میں بایو بھی پڑھاؤں، میں کیمسٹری بھی پڑھاؤں، لوگوں کو مجھے حق دینا ہوگا۔ اگر مجھے کوئی یہ پڑھانے کا حق نہیں دے گا تو پھر اس کو کسی نے دین پڑھانے کا حق کیوں دیا ہے؟ جس طرح یہ لوگ میں جو غلطیاں کروں گا، جس طرح یہ بڑے بڑے ڈاکٹر حضرات جو ہیں وہ میری غلطیوں کو جانتے ہوں گے اپنے تجربے اور علم کی بنیاد پر، اسی طرح علماء بھی اس کی غلطیوں کو جانتے ہیں۔ جس طرح عام لوگوں کو میری غلطیوں کی سمجھ نہیں آئے گی، اسی طرح عام لوگوں کو اس کی دجالی کی بھی سمجھ، ان لوگوں کی بھی دجالیت کی سمجھ نہیں آتی، جس طرح یہ ڈرامے بازی کرتے ہیں اور الفاظ کو گھماتے ہیں۔ مولوی صاحب ہمت کریں، ذرا ہم بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کیسے فزکس بیان کرتے ہیں۔ آپ سے تو یہ غلط بھی بیان نہیں ہو پائے گی۔ اور انہوں نے اسپیشلی حدیث مار کا ذکر کیا جس سے یہ پتہ چلا کہ اس مولوی کا بھی آج کل چندہ بند ہوا ہے۔ مولانا صاحب، آپ ذرا سائنس غلط بیان کر کے تو دکھائیں، اسٹوڈنٹس ہی آپ کو سب سے پہلے جوتیاں ماریں گے۔ اور ان کی پوری گفتگو کا لب لباب یہی تھا کہ اگر میں سائنس بیان نہیں کر سکتا تو ایک انجینئر دین کیوں بیان کر رہا ہے؟ ہمارے پیارے بھولے والے مولانا صاحب، آپ کو سائنس بیان کرنے کا حق اس لیے نہیں کیونکہ آپ جاہل ہیں، اور سائنس بیان کرنا ہر ایک پر فرض نہیں ہے، اور انجینئر صاحب دین اس لیے بیان کرتے ہیں کیونکہ نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ میری بات آگے پہنچا دو خواہ وہ کوئی ایک آیتی کیوں نہ ہو۔ اور الحمدللہ اب لوگ گھاس نہیں کھاتے، آپ جیسے جاہل مولویوں کے چنگل میں آنے والے دن گئے۔ الحمدللہ اب ایک پڑھی لکھی جنریشن آ چکی ہے جو دلائل سے بات مانتی ہے، اور اس طرح کی بونگیاں مارنے کے بعد مولوی صاحب کہنے لگے کہ آج تک کسی نے ایسی بونگی نہیں ماری ہوگی، جبکہ یہ بھول گئے ہیں کہ جس ناسبی نے ان کی یہ ویڈیو شیئر کی وہ بھی یہ بونگی کافی عرصہ پہلے مار چکا ہے۔ بہرحال ناظرین، ان کی چیخوں کی سب سے بڑی وجہ حدیث عمار ہے جو کہ ان لوگوں نے عوام الناس سے چھپا رکھی تھی، اور جب انجینئر صاحب نے ان کے منہ پر گرم تولیہ پھیرا تو یہ لوگ ناراض ہو گئے اور ایک سائیکو مولوی کی طرح بہیو کرنے لگے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان مولویوں کے حال پر رحم فرمائے، آمین۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔